الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں بھائیوں، آج کی آیت نمبر 163 سورۃ النساء کی، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے، اللہ نے ان کے اوپر وحی بھیجی، اور جب وحی کسی کے پاس آتی ہے تو اس سے نبی بنتے ہیں۔ تو پہلے جو آیت گئی، اس آیت کے اندر اہل کتاب، یہودی یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بات آئی، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہاں کے لوگ نبی سے یہ مانگ رہے تھے کہ آپ اگر نبی ہے، رسول ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمارے لیے آپ ایک ریٹن بک لے کے آئے۔ یسألونک
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا، ہمیں کتاب چاہیے. تو اس لیے آپ کی نبوت ثابت کرنے کے لیے، آپ اللہ کی طرف سے نبی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے صرف آپ کی بات کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ میرے اوپر جو ایک آیت نازل ہوئی ہے اور میرے پاس وحی آئی ہے، میں نبی ہوں. اس سے نہیں چلے گا. آپ ہمیں ایک ریٹن بک دے دیجیے. اگر وہ بک آ گئی تو پھر ہم مان لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی تو بہت سارے نبی گئے. نوح علیہ السلام گئے، ابراہیم علیہ السلام گئے، اور تم ان کو نبی مانتے ہو. تم ان کو نبی مانتے ہو. اور ان میں سے نوح علیہ السلام کے پاس کہاں سے ریٹن بک آئی تھی؟ ان کے پاس تو کوئی بک نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہاں بک آئی تھی؟ ریٹن بک تو نہیں تھی. یا دوسرے جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں تو تمہارا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ نبی نہیں ہے، حالانکہ تم سب کو مانتے ہو. ابراہیم کو تم اپنے باپ مانتے ہو، نبی مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی اس قسم کی بک تو نہیں آئی. اس کے باوجود تم مانتے ہو. اب اگر تم نبی یا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے نبی مانتے ہو، اللہ کی طرف سے نبی ہے، یہ بات تم مانتے ہو، تو نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم کیوں کتاب مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ پر وحی بھیجی. اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، آپ پر ہم نے وحی بھیجی. كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، سسٹم کوئی نئی سسٹم نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے وحی بھیجی نوح کے پاس، اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے اوپر ہم نے وحی بھیجی، اور آپ کے اوپر بھی ہم نے وحی بھیجی. تو یہ لوگ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کتاب لا کے دکھاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. ان کا مقصد یہ نہیں ہے. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی اور آپ کی عداوت کرنا، آپ کے ساتھ عداوت رکھنا، آپ سے دشمنی رکھنا، یہ اصل بات ہے. ورنہ دعوت کو قبول کرنے کے لیے تو معجزہ چاہیے. ہر ایک نبی کے پاس معجزہ آئے. نوح علیہ السلام کے پاس معجزہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور دوسرے سارے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آئے ہیں سبھی کے پاس کچھ نہ کچھ معجزہ تھی. اور آپ کے پاس بھی معجزہ ہے. تو نبوت کی ثبوت کے لیے، نبوت آپ اللہ کی طرف سے نبی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے کوئی نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، یا ریٹن بک کی ضرورت نہیں ہے. نئی کتاب تو ہے لیکن ریٹن بک کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ سے وہ مانگ رہا ہے وہی کافی ہے، معجزہ کافی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اسی طریقہ سے ہم نے وحی بھیجی ابراہیم کے پاس، اسماعیل کے پاس، اسحاق کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، والاسباط ان کے اولاد کے پاس، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان. یہ سارے نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی اور میں نے ان کے اوپر وحی بھیجی. اب تم سب مانتے ہو کہ یہ سارے اللہ کے نبی ہے.
وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور. تو یہاں پہ ایک بات میں ایک دم شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ وحی کیا چیز ہوتی ہے، یہ بات پہلے گئی ہے، پھر بھی آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتا ہوں کہ وحی کا معنی ہوتا ہے، اگر آپ ڈکشنری میں جائیں گے اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، انڈیکیشن کرنا. جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو لیفٹ میں جانا ہے رائٹ میں جانا ہے، کیا کرتے ہیں؟ لائٹ جلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وحی. تو اس معنی میں بھی قرآن کریم کے اندر یہ وحی ورڈ استعمال ہوا ہے. جیسے سورہ مریم کے اندر زکریا علیہ السلام کی بات آئی کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے ایک بچہ چاہیے، مجھے اولاد چاہیے. تو آپ کو معلوم ہے انک سمیع الدعاء، بڑی لمبی بات آئی ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر. تو اللہ نے دعا قبول کی. تو زکریا علیہ السلام نے یہ کہا، یا اللہ آپ کی بات تو پکی ہے، آپ تو اولاد مجھے دیں گے، لیکن کچھ سمٹم تو چاہیے نا، کیسے میں سمجھوں کہ کیونکہ میرے اندر تو بچہ پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور میری بیوی کے اندر بھی اس قسم کی کوئی کچھ نہیں ہے، تو آپ بچے کیسے دیں گے؟ کچھ تھوڑی سی علامت تو چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ جس دن تمہاری وائف حاملہ ہو جائے گی اس دن سے 3 دن تک تم کسی سے باتیں کر نہیں سکو گے، تمہاری زبان بند ہو جائے گی. جب زبان بند ہو جائے گی تو پھر تم یہ سمجھ لو کہ اب تمہاری وائف حاملہ ہو گئی ہے. تو زکریا علیہ السلام کا ایسا قصہ آیا، زبان بند ہو گئی. اور آپ کو معلوم ہے نبی تھے، بڑے ان کے ماننے والے، ان سے محبت رکھنے والے، ان کو نصیحت کرتے تھے. تو آپ گھر سے نکلے اور باہر آئے تو آپ بات کر نہیں پا رہے. تو ابراہیم زکریا علیہ السلام نے اشارہ کی کہ تم دیکھو، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ فاوحى الیہم، ان سبحوا بکرۃ، اوحا ورڈ آیا ہوا، فاوحى الیہم. زکریا علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے یہ کہا، دیکھو میری زبان نہیں چلتی، لیکن بات یاد رکھو، میری وائف جو ہے حاملہ ہو گئی ہے، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تم تسبیح کرو، حمد کرو اللہ کی. تو وہاں پہ اوحا الیہم، زکریا علیہ السلام نے لوگوں پر وحی بھیجی. وحی کیسے بھیجیں گے؟ تو اللہ نہیں ہے. وہاں پہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا، فاشارت الیہ. بعض دفعہ وحی کا معنی ہوتا ہے کسی کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں وحی. اللہ قرآن شریف میں اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے ورڈ. آپ سورہ نحل میں جائیں گے، سورہ نحل، نحل کا مطلب کیا معلوم آپ کو؟ بی، شہد کی مکھی، اس کو کہتے ہیں نحل. ایک قرآن شریف میں النمل اور ایک ہوتا ہے النحل. نحل کا مطلب شہد کی مکھی، اور نمل کا مطلب چونٹی، اینٹس. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جو یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی لذیذ اور بہت ہی فائدہ مند شہد تمہیں ملتا ہے، تمہیں معلوم ہے یہ کس طریقہ سے دنیا میں وجود میں آتا ہے. تم تو یہ سمجھتے ہو کہ ماشاءاللہ مارکیٹ میں جائیں گے، پیسہ دے دیں گے، لے کے آ جائیں گے، لیکن اس کے پیچھے کس کی حرکت ہے، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ نے، تمہارا جو رب ہے، رب نے اوحا، وحی بھیجی کس کے پاس؟ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. وہ کیسے وحی بھیجیں گے ان کے پاس؟
یہ تو مکھی ہے، یہ ان کو کیا پتا ہے وحی کیا چیز ہوتی ہے۔ وہاں پہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ کیا کرو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں جا کر تم گھر بناؤ اور پھر وہاں پہ تم شہد اکٹھا کرو، پوری دنیا سے لے کے تم وہاں پہ شہد کو جمع کرو۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بات ڈال، ورنہ آپ دیکھیں ان کو پتا ہے ہر دفعہ جب یہ جمع کرتے پھر اس کے بعد کوئی لوگ جاتے اس کو مار پٹائی کر کے یہ شہد لے کے آ جاتا ہے، پھر اسی جگہ پہ پھر جمع کرنا شروع کر دیتے۔ کتنی کھاتے وہ؟ کچھ بھی نہیں کھاتے، لیکن اس کے باوجود اتنی محنت یہاں تک کہ اس شہد کی طرف کوئی آدمی نہ آئے، اس کے لیے کتنی سیکیورٹی ہے ان کے پاس۔ یہ سارے جمع کرنے کے بعد جب بالکل بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو دل کے اندر بات ڈالی کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور اس کو جمع کرنا ہے، پہاڑوں میں جا کر، فلاں جگہ پہ جا کر، پوری دنیا میں گھوم کے یہ چیزیں شہد اکٹھا کرنا، یہ بات ان کے دلوں کے اندر کس نے ڈالی؟ اوحی ربک الی النحل، یہ تو تمہارے رب کا کام ہے، من الجبال بیوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكُلِي، اور بھی اس میں بعد میں آتا ہے آیت ہے خیر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر وحی کا معنی یہ بتانا چاہتے ہیں۔ وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ دل میں بات ڈال دیں۔ اسی طریقہ سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں تو نبی نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا سورہ قصص کے اندر کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیجی۔ وہی کیسے بھیجیں گے؟ تو نبی نہیں تھے۔ دل کے اندر بات ڈال دیں کہ تم اپنے بیٹے کو جو ہے باکس کے اندر ڈال کے سمندر میں پھینک دو، سمندر میں ڈال دو۔ یہ بات کیسے آ گئی ان کے دماغ میں؟ یہ بات کیسے آئی؟ اللہ نے کہا کہ یہ بات میں نے ان کے دل کے اندر ڈالی اور انہوں نے ایسا کر دیا، اور یہ گھومتے پھرتا ہوا چلا گیا فرعون کے دربار میں، اور وہاں پہ پلے بڑے، پھر اس کے بعد اللہ نے یہ سسٹم، خیر وہ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، ٹائم نہیں ملے گا۔ تو وحی کا مطلب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آیا کرتی تھی، یہ اس طریقہ سے کبھی جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتے تھے، وہ بھی وحی ہے، ایسے کوئی نہیں ہے کہ اس لیے تو اللہ نے کہا کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ جو کچھ نبی کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا کہ یہ بات ایکسیڈنٹلی ان کی زبان سے آ گئی، نو، ہر بات، ہر قول، ہر ورڈ، ہر لفظ جو ان کی زبان سے نکلتے ہیں وہ سارے کے سارے وحی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، پھر اسی بات کو نبی اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ خیر، تو یہ وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ پر وحی بھیجی، كما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طریقہ سے ہم نے وحی بھیجی نوح اور ان کے بعد جتنے انبیاء، جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے اوپر ہم نے وحی بھیجی، اور آپ کے اوپر بھی ہم نے وحی بھیجی۔ تو آپ بھی نبی ہے، وہ بھی نبی ہے، ان کو نبی مانتے ہیں، آپ کو کیوں نبی نہیں مانتے؟ مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کا دل صحیح نہیں ہے، ان کا دل صحیح نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر آپ کے بارے میں بغض، عداوت، دشمنی ہے، جس کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ورنہ یہ سسٹم جو پالیسی میں نے اختیار کی پہلے نبیوں کے لیے، آپ کے لیے بھی سیم پالیسی اختیار کی میں نے، سسٹم تو ایک ہی ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں مانتے؟ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی تو آدم علیہ السلام تھے،
لیکن اللہ نے آدم علیہ السلام کی بات تو یہاں پہ نہیں کی کہ جس طریقہ سے ہم نے آدم کے پاس وہی بھیجی. سب سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو لایا. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ. اللہ کو چاہیے تھا یہ کہنا ہے کہ آپ پر ہم نے وحی بھیجی جس طریقہ سے آدم، نوح اور اس کے بعد جتنے نبی آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اس دنیا کے اندر، لیکن شریعت جو ہے نا، یا اگر کوئی قوم اللہ کی بات نہ سنے تو ان کے اوپر عذاب آ جانا، یہ آدم علیہ السلام کے بعد سے شروع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں خاص کوئی حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے. صرف اتنا کام تھا، کھاؤ پیو اور دنیا میں جو ہے نا بچہ پیدا کرو اور یہ کرو، یہ صرف اتنا ہی کام تھا. ہاں باقی اتنی بات تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. باقی کوئی خاص حکم نہیں تھا. اور جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانہ میں ان کے بیٹے اتنا بڑا ظلم کیا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہ بہت ہی انڈیولپ مسلمان تھے. ابھی دنیا میں ان کی آمد ہوئی ہے، تو شریعت کو ماننا، شریعت پر چلنا یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. تو جس کی وجہ سے شروع میں کسی قسم کی شریعت کا حکم نہیں تھا، صرف اللہ کو ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. جو عذاب آنا شروع ہوا وہ نوح علیہ السلام کی زمانہ سے. اتنا بڑا سیلاب آیا، کب سے آیا؟ نوح علیہ السلام کے زمانہ سے. اس سے پہلے کوئی عذاب نہیں آیا، کیونکہ اس وقت تک نوح علیہ السلام کی نیشن تک جو ہے نا لوگوں کے اندر شریعت کو ماننا، شریعت پر چلنا، شریعت کا حکم ماننا، ان کے استطاعت، ان کے اندر یہ قدرت، ان کے اندر یہ استطاعت آ گئی تھی. لیکن اس سے پہلے نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے اللہ نے آدم علیہ السلام کے بعد نہیں لائے. باقی آدم علیہ السلام تو نبی تھے، اور نوح علیہ السلام کی ذات ہی ایک معجزہ تھا. علماء لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کتنی سال دنیا میں رہے؟ صرف دعوت ہی دی ہے. کتنے سال تک؟ 950 years. 950 years انہوں نے جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی. علماء لکھتے ہیں کہ 950 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے منہ میں کوئی بھی ایک دانت گرا نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد ان کے سر پہ جو بال تھا ایک بھی سفید نہیں ہوا تھا. تو نوح علیہ السلام کی ذات ہی ایک اللہ کی طرف سے معجزہ تھی کہ ایک عام انسان 950 سال اس دنیا میں زندہ رہے اور بالکل صحیح سالم، نہ بڑھاپا آئی، نہ کسی قسم کی بڑھاپا کی سائن ان کے اندر آئے. تو اس لیے یہ بھی بہت بڑی معجزہ تھی. تو اللہ فرماتے ہیں کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اور اسی طریقے سے ہر نبی کے پاس کچھ نہ کچھ معجزہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ تھا، کسی چیز کے اندر ہاتھ ڈال دے، پانی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی نکلنا شروع ہو گیا. دودھ کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام نے جو ہے پھونک مار دیے تو ہزاروں انسان دودھ پی کے سر یہ ہو گئے. تو اس قسم کی آئی ہے. تو نوح علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا کہ نوح علیہ السلام اتنے سال تک دنیا میں رہنے کے باوجود انتقال سے پہلے بھی ان کے اندر کسی قسم کی بڑھاپا کی سائن نہیں ہے.
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کے اوپر وحی بھیجی، اسماعیل کے اوپر، اسحاق پر، یعقوب پر، ان کی اسباط کا مطلب اولاد، ان کی اولاد پر بھی، جیسے یعقوب علیہ السلام کے بعد جو آئے، یوسف علیہ السلام آئے، یہ سارے نبی تھے، ان کے اوپر بھی ہم نے وحی بھیجی. وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود الزبور. ہم نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے کتاب دی، زبور. اب اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. رُسُلًا ورسلا، اور رسول جن کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، من قبل، اس سے پہلے، ورسلا لم نقصصهم عليك، اور اسی طریقہ سے جن کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی. یعنی قرآن شریف کے اندر اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے. تو بہت سارے انبیاء کا نام قرآن شریف میں ہے، بہت کا نام ہے. اس لیے ہمارا، جب ہم مسلمان ہونے کے لیے جو ہمارے اندر جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، جن کا نام قرآن شریف کے اندر ہے ان کو بھی مانتے ہیں، اور جن کا نام قرآن شریف کے اندر نہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں. یعنی جو بھی نبی اس دنیا میں یا رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من الرسل، ان کے بیچ میں ہم کوئی تفریق نہیں ڈالتے. تو اللہ فرماتے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی اس سے پہلے، اور جن کا قصہ ہم نے بیان نہیں کی، یہ سب کے اوپر ہم نے وحی بھیجی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کی. تو اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کا قصہ آپ کے سامنے آیا، جن کا قصہ آپ کے سامنے نہیں آیا، سب کے اوپر ہم نے وحی بھیجی، اور سب اللہ کی طرف سے نبی ہے، اور یہ سارے لوگ سب کو مانتے ہیں لیکن آپ کو نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر عداوت ہے. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. اور رسلا مبشرین و منذرین، ہم رسول کو بھیجے مبشرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور اسی طریقہ سے ڈرانے والے بنا کر آپ کے سامنے ہم رسول کو بھیجے. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف بات کرنے کی کوئی حجت نہ رہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی خبر دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا. تو یہ موقع نہ ملے لوگوں کو اللہ کی کوڈ میں خلاف بات کرنے کی حجت اور دلیل پیش کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے ہم نے نبیوں کو بھیجا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت زبردست، اور اللہ تعالیٰ بڑی حکیم ہے، حکمت والا. لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ فرماتے ہیں کہ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ، اللہ گواہ ہے. اگر یہ لوگ مانے اور نہ مانے، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ پریشانی تھی کہ کیوں نہیں مانتے. نبی بننے کے لیے
جو کچھ چاہیے تو میرے پاس سب کچھ ہے. میں کتاب لے کے آیا ہوں, میرے اوپر وحی آ رہی ہے, میرے اوپر جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہا ہے, میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو ان کے لیے فائدہ مند ہے, اس کے باوجود کیوں نہیں مانتا؟ اللہ محمد ہے, پریشانی مت اٹھائیے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک, اللہ گواہ ہے اس پر جو کچھ اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے. انزلہ بعلمی, اللہ سبحانہ وتعالی یہ نازل کیا ہے ان کی علم کے ساتھ. ایسے کچھ نہیں ہے کہ یوں ہی اللہ کو معلوم ہی نہیں کچھ. اللہ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ پر وحی بھیجی اور اللہ کی طرف سے نبی ہے. والملائکۃ یشہدون, اور فرشتے بھی گواہ ہیں اس کے اوپر. جبرائیل علیہ السلام خود آ رہا ہے وہی لے کے, خود گواہ ہے. دوسرے فرشتوں کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے نبی ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور فرشتے بھی آپ چھوڑ دے, اللہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے گواہی کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نبی ہیں. اللہ جانتے ہیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا, بے شک جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں, قد ضلوا ضلالا بعيدا, یہ بہت دور گمراہی میں چلے گئے. ان الذين كفروا وظلموا, اور جو لوگ کافر ہے اور ظلم کیا اپنے نفس پر, لم يكن الله ليغفر لهم, اللہ سبحانہ وتعالی ان کو معاف نہیں کریں گے. ولا ليهديهم طريقا, اور اللہ ان کو کوئی صحیح راستہ دکھائیں گے. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا, مگر جہنم کا راستہ اور جس جہنم کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ان آیتوں کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے, صرف اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا عذاب کیا ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے. کسی کو عذاب دینا اور کسی کو ہدایت سے محروم کر دینا, یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی اس پر قادر ہے, اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے لوگو, قد جاءكم الرسول بالحق, تمہارے پاس نبی سچ لے کے آ گئے. تمہارے پاس نبی سچی بات لے کے آ گئے. من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. فآمنوا, سو تمہارے لیے بہتر یہ کہ تم ایمان لے کے آؤ. فآمنوا خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جبکہ تمہارے پاس سچ بات لے کے نبی آ گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, تو دشمنی چھوڑ کر, عداوت چھوڑ کر, حسد چھوڑ کر تم ان کی باتوں کو مان لو, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا, اگر تم نے کفری کی, تم نے ان کی بات نہیں مانی, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, تو یاد رکھنا بے شک زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی. اگر تم نہیں مانو گے اس سے اللہ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. اگر تم اللہ کی بات کو نہیں سنو گے, اللہ کی بات کو نہیں مانو گے, تو اس سے اللہ کو کچھ نہیں فرق پڑتا, کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ جانتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں سب حکمت ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته. اللہ فرماتے ہیں اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، لا تغلو فی دینکم، تم دین کے اندر حد تجاوزی نہ کرو. سن آگے، تم دین میں دین کا جو حدود ہے اس حدود کو اوورٹیک نہ کرو، اس سے باہر مت جاؤ، اس سے باہر مت جاؤ. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ کے بارے میں نہ کہو مگر سچ. اللہ کے بارے میں ہمیشہ سچ کہو. ایسی کوئی بات اللہ کے بارے میں مت بولو جو اللہ کی شان کے موافق نہیں ہے، جو اللہ کی شان کے خلاف ہے. ایسی کوئی بات تم اللہ کے بارے میں مت کہو. کیا بات ہے؟ اللہم دے انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم جو ہے رسول اللہ، اللہ کی طرف سے رسول ہے. وکلمتہ، اور یہ اللہ کی طرف سے کلمہ ہے. القاہا، جس کو اللہ نے ڈالا مریم کے اندر. وروح منہ، اور یہ اللہ کی طرف سے روح ہے. پھر میں بتا رہا ہوں کیا ہے اس کا معنی. فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر اور ان کے رسول پر ایمان لے کے آؤ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ جو ہے ثلاثہ، تین ہے. جیسے کرسچن کہتے ہیں نا مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تینوں مل کے تین ہوتے ہیں، تو تم ایسی بات نہ کہو. انتہوا خیر لکم، اس سے بچو کیونکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایک ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اولاد سے اللہ سبحانہ و تعالی بالکل پاک ہے، اللہ کی کوئی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کیوں اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ اکیلا کافی ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے ورڈ استعمال کیا لا تغلو، غلو نہ کرو. غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باؤنڈری کو کراس کر دینا، اس کو کہتے ہیں غلو. شریعت ایک آپ کے لیے باؤنڈری بنا دی کہ دین اس کے اندر ہے. اگر کوئی آدمی محبت کی وجہ سے یا کسی دشمنی کی وجہ سے ایسا نہ کرو کہ اس حدود کو تم پاس کر گئے. جیسے اہل کتاب کے اندر دو گروپ ہیں، یہودی اور نصارہ. ان دونوں کے اندر غلو ہے، ان دونوں کے اندر چیز یہ ہے، ان کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ ہر کام کے اندر حد تجاوزی کرتے ہیں. یہودی کیسے کیا؟ اس طریقہ سے کیا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے. یہ اتنی بڑی حد تجاوزی کی ہے کہ نبی تو دور کی بات ہے، نبی تو ماننا دور کی بات ہے. انہوں نے نبی تو نہیں مانا بلکہ ان کے کہنے کے مطابق یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا. اور ہماری نظر میں قتل تو نہیں ہوئے لیکن اتنے ہیں کہ یہ لوگ قتل کرنے کے لیے آئے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا. تو یہ کتنی بڑی حد تجاوزی ہے، غلو ہے. اس کو کہتے ہیں غلو، کہ تم ایک نبی کو
نبی کے حیثیت سے نہیں مانتے، اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا دور لے کے گئے کہ ایک نبی کو رب بنا لیا، گاڈ بنا لیا. یہ غلو ہے. اور ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل بیچ کے راستے میں ہیں. اس کو کہتے ہیں امت وسط. پہلے گئی یہ آیت کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا. مطلب یہ کہ ان کے اندر میانہ روی ہے، ان کے اندر اعتدال ہے، یہ ہمیشہ بیچ کے راستے میں ہوتے ہیں. نہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی محبت اور اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے اوپر لے کے چلا گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے نبی مانتے ہیں، پروفٹ مانتے ہیں، جن کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی ہے. ہاں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے برابر ہو گئے، یہ اللہ کے بیٹے. اس قسم کی بات ہم نہیں کہتے. تو اللہ فرماتے ہیں لا تغلو فی دینکم. تو غلو ہے یہ صرف نبیوں کے بارے میں. ہم اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غلو کرتے ہیں، تجاوز کرتے ہیں. ہم مسلمان کرتے ہیں. کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی جو ہے نا، نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. نبی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اب اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نبی سے مانگ لیں گے. نبی سے مانگ لیں گے. یہ غلو ہے. آپ نے نبی کی محبت اتنی زیادہ کی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. محبت اپنی جگہ پر ہے. نبی سے زیادہ محبت ہم کس سے کریں گے؟ اس سے بڑھ کر کوئی انسان دنیا میں نہیں ہے. نبی سے محبت رکھنا یہ تو ایمان ہے. نبی کی محبت بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، کامل نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ نبی کی محبت تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اختلفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. اگر تمہارے دلوں کے اندر نبی اور اللہ سے زیادہ محبت کسی اور چیز کی ہو گئی ہے، اللہ نے وہاں پہ لسٹ بھی دیا ہے کیا چیز ہو سکتی ہے. آباؤکم تمہارے ماں باپ، وابناکم تمہاری اولاد، واخوانکم بھائی برادر، وازواجکم وائف، وعشیرتکم واموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کماتے ہو، وتجارت تخشون کسادها وہ تجارہ وہ بزنس جو تمہیں بہت پسند ہے، ومساکن ترضونها وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر ان تمام چیزوں کی محبت تمہارے دلوں کے اندر زیادہ ہو گئی، کس سے؟ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ. اللہ نے فرمایا کہ فتربصوا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تمہارے پر آ جائے. اللہ کا امر آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو نبی کی محبت بغیر ایک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان بن نہیں سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے اس محبت کے لیے بھی ایک باؤنڈری، ایک شریعت رکھی ہے کہ کہاں تک تمہیں محبت کرنی ہے. اللہ نے کہا میری محبت سے کم، میری محبت سے کم.
میرا جو درجہ ہے، میری جو پوزیشن ہے، یہاں تک تم نہیں لا سکتے ہو، کہ وہ تو عبد ہے. آف کورس وہ عبد، وہ غلام بھی تم جیسے غلام نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا غلام ہے اللہ کے. افلا اکون عبدا شکورا، کہ مجھ سے زیادہ عبد غلام کو نہیں ہو سکتا. اللہ کے سامنے کیسے روتے تھے، اللہ کے سامنے کیسے روتے تھے. تو اللہ یہ کہہ رہے کہ اس میں غلو نہ کرو، محبت تو ہونی چاہیے لیکن اللہ سے زیادہ نہیں. اور تم ایسی باتیں بھی نہ کرو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم ایسی پاور نبی کو دے دی جو پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ محبت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے آپ نے یہ کہہ دی نبی غائب جانتے ہیں، نبی غائب جانتے ہیں. آپ کی نیت تو بہت اچھی ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کی پوزیشن میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ غلو ہے، یہ تو حد تجاوز ہی ہے. اللہ کے نبی آف کورس ان کے پاس وحی آتی ہے، غائب کی خبر ان کے پاس ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ. اللہ نے نبی سے یہ کہا کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں